پیارے بچوں، آج جیا کہانی میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بہت ہی مشہور کہانی جو آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی سنی ضرور ہوگی یا اس کا ذکر سنا ہوگا، کچھوے اور خرگوش والی۔ تو جناب اس کہانی کا نام ہے بڑا بول نہ بولو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خرگوش جنگل میں یہ کہتا پھرتا تھا کہ دنیا بھر میں مجھ سے زیادہ تیز دوڑنے والا اور کوئی نہیں۔ میں چیلنج لیتا ہوں کہ کوئی بھی جانور مجھ سے دوڑ لگا لے، جیتوں گا تو میں ہی۔ سب جانوروں نے جواب میں خاموشی اختیار کر لی۔ یہ دیکھ کر خرگوش اور بھی مغرور ہو گیا۔ ایک دن وہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا، دوسرے جانوروں کے سامنے یہی ڈینگ مار رہا تھا کہ ایک کچھوا دریا سے نکل آیا اور بولا، میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ خرگوش نے پہلے تو زبردست کہکہے لگائے، پھر کہا، چلو تو پرسوں مقابلہ ہوگا۔ تیسرے دن جنگل کے سارے جانور اور پرندے اس مقام سے دوڑ کے آخر کے مقام تک دونوں طرف جمع ہو گئے کہ دیکھیں دوڑ کون جیتتا ہے۔ دوڑ شروع ہوئی تو خرگوش چند ہی لمحوں میں لمبی لمبی چھلانگیں مارتا بہت دور نکل گیا۔ ادھر کچھوا رینگتا ہوا منزل کی طرف جا رہا تھا۔ خرگوش نے مڑ کر دیکھا تو دور دور تک کچھوے کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے خود سے کہا، کاہل اور سست کچھوا میرا مقابلہ کرے گا، میں اس سے بہت آگے ہوں، اور جب تک وہ یہاں پہنچے گا 2-4 چھلانگیں مار کر میں مقابلہ جیت ہی لوں گا۔ فکر کس بات کی، اتنی دیر میں کسی درخت کے نیچے آرام کر لوں۔ خرگوش ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جلدی اسے گہری نیند آ گئی۔ ادھر کچھوا رینگتا ہوا خرگوش کے پاس سے گزرا۔ اس نے خرگوش کو گہری نیند سوتا دیکھ لیا تھا اور خاموشی سے آگے نکل گیا۔ خرگوش کی آنکھ کھلی تو دن ڈھل رہا تھا۔ کچھوا اب بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن خرگوش کو یہ ضرور معلوم تھا کہ دن پوری طرح ڈھلنے سے پہلے اسے مقررہ مقام تک پہنچنا ہے، ورنہ اسے مقابلے ہی سے باہر کر دیا جائے گا۔ یوں کچھوا چاہے جتنی دیر سے پہنچے جیت جائے گا، کیونکہ وہ تو کہیں رکا نہیں ہوگا۔ خرگوش ہڑبڑا کر اٹھا اور دوڑ پڑا۔ جب وہ آخری مقام کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی کہ وہ کاہل اور سست موٹا بھدا کچھوا فنشنگ لائن عبور کر رہا تھا، اور ابھی خرگوش اس سے بہت پیچھے تھا، بلکہ پیچھے ہی رہ گیا تھا۔ سارے جانوروں اور پرندوں نے کچھوے کی فتح کے نعرے لگا کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، اور بیچارہ خرگوش، وہ بیچارہ بس دوڑتا ہی رہ گیا تھا۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کبھی بڑا بول نہ بولو اور استقلال سے اپنے کام میں لگے رہو، جلد بازی سے بھی بچو۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ سفر سست رفتاری سے طے ہو رہا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ سفر چلتا رہے، کامیابی ضرور ملتی ہے۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلی بار ایک اور مزیدار سبق آموز کہانی کے ساتھ دوبارہ آئیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔